حسن صاحب، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے یوم آزادی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، سیاسی اختلافات سے ہٹ کر ملک کے لیے یکجا ہو جائیں، سیاسی استحکام ہو تو ہم ایک آئیڈیل ملک بن سکتے ہیں۔ آپ اس سوچ کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں انٹرپریٹ کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ ہم نیڑے تیڑے رکتے نہیں ہیں۔ آئیڈیل ملک، وہ پہلے ملک تو بنا لو، ہجوم ہے اس کو قوم بنائیں، پہلے اس کو ملک بنائیں۔ یہ تو مطلب آئیڈیل شائیڈیل بعد کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارا تو بنیادی طور پہ ہی سارا کچھ ہی پنکچر ہوا ہے، لیکن بہرحال مریم کی سوچ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے، میچور ہے، اور یہ اس نے طرز کہن سے ہٹنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ اپنے بزرگوں کے انداز سے، وہ نہیں جو چاچا شریف فرمایا کرتے تھے، کیا سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، انتڑیاں نکالوں گا، پھر وہ والد محترم ان کے کہ میرا خون کھولتا ہے، بحیرہ عرب میں غرق کر دوں پیپلز پارٹی۔ سو یہ ایک مختلف سوچ ہے اور ہونی چاہیے۔ دیکھو بات سنو، بزرگوں کے احترام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اونٹنی کے بچے کی طرح ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلیں، بالکل نہیں۔ تاریخ میں دیکھو، دارا شکوہ بالکل سیکولر، اکبر اعظم بالکل سیکولر، اکبر دا گریٹ واحد مغل ہے جس کے ساتھ دا گریٹ، تو اورنگزیب بالکل نہیں۔ یہ بزرگوں کی پیروی اس طرح نہیں۔ اچھا، حکمرانوں میں دیکھو کہ وہ جو آٹومن امپائر ہے، 600 سے زیادہ سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے لوگ، سلمان عالی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ، تو جس کے بارے میں گورے کہتے تھے کہ جس سرزمین پہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ اس کی ہو جاتی۔ سلمان عالی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ، وہ کہتے تھے، وہ اور سلطان محمد فاتح بالکل مختلف کیریکٹرز تھے۔ اچھا، اسی طرح بایزید یلدرم، اس نے زندگی میں کبھی شکست ہی نہیں کھائی تھی، وہ بالکل ہی اور طرح کا آدمی تھا، امیر تیمور نے جا کے اس کو پھڑکا دیا۔ اچھا، یہ اس لیے یہ بزرگوں کا احترام یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے جھک ماری ہو تو تم بھی ضرور مارو۔ سو یہ اپنی جنریشن کی، مریم کی اپنی جنریشن کی جو اپنی ایک سوچ ہے اس کو لے کے چلیں۔ آئیڈیل شائیڈیل والا کام ابھی رہنے دیں، مطلب پہلے آپ کو کے جی وے جی سے تو نکل لیں، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی بات کریں گے۔ ملک وائبل ہو جائے، اٹ از ناٹ اے وائبل کنٹری۔ حکومتیں مقروض، لوگ بھوکے، بے روزگار، ننگ، بھوک، جرائم، مطلب یہ عجیب سی ریاست ہے۔ اس کو پہلے ریاست بنا لو، پہلے ملک بنا لو، پھر آئیڈیل بھی بنتا رہے گا۔ لوگوں کی بنیادی ترین ضروریات کا کو ٹھیکہ لے نا، بجلی کے بل پنکھے سے لٹک کے ادا ہو رہے ہیں، دیٹ از ناٹ دا وے۔ لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو انٹرپریٹ میں نے کیا کرنا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس کو عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ بڑکے شڑکے تو مارتے ہی رہتے ہیں ہر سیاستدان، دکھائی دے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپروچ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، آگے چلتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ قومی حکومت بنانے کی تجویز دیتا ہوں، تمام جماعتیں چارٹر پر دستخط کریں۔ بات نہیں، اچکزئی صاحب کی ایک اپنی دنیا ہے۔ بنیادی طور پہ تمام جماعتوں کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیشنز، پاکستان کا سیاستدان، وہ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ سبحان اللہ۔ ایک بار ارشاد حقانی مرحوم نے لکھا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف میں ورکنگ ریلیشن شپ یہ وہ، میں نے کہا لڑنے مرنے دو ان کو آپس میں، یہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو یہ لوگوں کا مزید بیڑا غرق کریں گے۔ ریکارڈ پہ ہے میرا کالم، کیا آپ الٹے مشورے دے رہے ہیں بزرگوں؟ اچھا، اب یہ اکٹھے ہو جائیں، ایکڈیمکلی بات بڑی اچھی لگتی ہے، اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات دیکھ لو، کہاں کھڑے ہیں۔ 77ویں سالگرہ، بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے سن کے، 77 سال، یہ عجیب و غریب بات۔ بھٹو کا پھر مجھے آج وہ جملہ یاد آ رہا ہے اس بات پہ کہ اگر اب بھی تبدیلی نہیں آئی تو تبدیلی کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ
ایک خواب ہے بس پتہ نہیں اکٹھے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے سبحان اللہ. بس بھائی ابھی تو یہ لڑتے مرتے ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا یہ حال انہوں نے کر دیا ہے. ان کے درمیان اگر ایک خاص طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ تے لوگاں نو رج کے پھنڈ لاؤ, یہ اگر ہے حل تو ماشاءاللہ یہ بھی کر کے دیکھ لو. کسر تو کوئی رہ نہیں گئی اب. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, اب ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. قصور کے رہائشی 38 سالہ منیر کا بجلی کا بل 10,000 آیا. بیوی سے جھگڑا ہوا تو چھوٹے بچے کو لے کر کوٹ رادھا کشن چلا گیا. علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین چلنے لگی تو منیر نے بچے کو گود سے اتار کر اپنا سر پٹری پہ رکھ دیا, جس سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا. حضرت آئی ایم آؤٹ آف ورڈز, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو, علامہ اقبال کے نام پہ جو ٹرین ہے اس سے اس نے علامہ اقبال کے شاہین یعنی اپنے بیٹے کو بچا لیا. اس کو ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ گیا. اب اگر ایک بالغ آدمی خودکشی کر رہا ہے اور بجلی کے ہاتھوں, غربت کے ہاتھوں بنیادی طور پہ, تو اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر یہ حال ہے تو میرے بغیر یہ معصوم بچہ کیا کرے گا. یہ شاہین اس اپنے علامہ اقبال کے نام پہ چلائی جانے والی گاڑی سے تو بچ گیا ہے, بھوک کے ہاتھوں کیسے بچے گا؟ بجلی کے بلوں سے ہلاکتیں اب خبریں نہیں رہیں, اس لیے ان کو اوائڈ کرو. کوئی ٹرین کے نیچے کود گیا, کوئی زہر ملی گولیاں کھا گیا, کوئی پنکھے سے لٹک گیا, کسی نے بھائی کو کاٹ دیا, بھائی نے بہن مار ڈالی. بس یہ روز کی خبریں ہیں, ہماری معمول ہے. اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ یہ مایوسی پھیلاتے ہیں. کیا کرتے ہو تم؟ مایوسی پھیلا کے دکھاؤ مجھے ذرا. کسی مہذب ترقی یافتہ باصول ملک میں, جاپنیز میں پھیلاؤ جا کے. کسی کا باپ نہیں پھیلا سکتا اسکینڈینیویا میں جا کے مایوسی نہیں پھیلتی, پھیلی پھیلائی ہوتی ہے. آپ اس پہ صرف اس کا حوالہ دیتے ہو. یہاں اگر جنت ارضی ہو, کروڑوں نوجوان جو اسکول سے بچہ باہر ہے, کروڑوں نوجوان جو بے روزگار پھر رہا ہے, ان میں تو کچھ بھی نہ ہو تو کسی کے پاس بھی بھونکنے کو کچھ نہیں ہوگا. کیا کریں گے وہ لوگ؟ پر کیپٹا انکم آپ کی 6 گنا 8 گنا بڑھ جائے, کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے کہیں پہنچے ہوں, قرضہ آپ نے ٹکا نہ دینا ہو, کوئی پھیلا سکتا ہے مایوسی؟ مجھے بات سنو. میں جب منٹو, کرشن چندر, قرۃ العین حیدر, اس طرح کے جو ہمارے بزرگ بڑے تھے انٹلیکچوئلز, شارٹ سٹوری رائٹرز اور رائٹرز, میں تقسیم ہند کے وقت جو فسادات ہوئے ان کے پس منظر میں لکھے گئے جتنے افسانے ہیں تو مجھے یاد آ رہے ہیں. اب پاکستان بنتے ہی منٹو صاحب نے مایوسی پھیلانا شروع کر دی تھی. بتاؤ مجھے. تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا, یہ مصرع میرا ہے. جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑ آئے. یہ شور علیق صاحب کا, ان کی ڈیتھ کو بھی 50 سال ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کالج میں اردو کے وہ پروفیسر تھے. تو کیا باتیں کرتے ہو؟